حضرت عمر فاروق اعظم کو اسی تناظر میں آپ دیکھو، کون ہے حضرت عمر؟ مراد مصطفیٰ ہے، رسول کی مراد ہے۔ حضور نے دعا کر کے حضرت عمر کو مانگا تھا، یا اللہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے۔ اللہ نے یہ دعا حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور حضرت عمر ایمان لے کر کے آ گئے، نبی کو قتل کرنے گئے تھے، چہرے مصطفیٰ دیکھا تھا، نبی کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ حضرت عمر اسلام لے کر کے آ گئے، پھر دنیا نے دیکھا، صدیق اکبر کے بعد آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، انجام دی خلافت کے امور، اس ذمہ داری کو آپ نے ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، جھنڈا آپ نے لہرا دیا، آدھی دنیا کے بادشاہ حکمران بن گئے۔ لیکن ذرا دیکھیے کتنا سادہ زندگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے عمر کے دل اور زبان پہ اللہ نے حق اور سچ کو جاری فرما دیا۔ حضرت عمر جو رائے پیش کرتے تھے، اس رائے کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، کم و بیش 27 آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیں، وہ حضرت عمر، نبی فرماتے شیطان دیکھ کر کے حضرت عمر کو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عمر کی شان یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، یہ شان ہے حضرت عمر کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، حضرات راتوں میں گشت کرتے تھے، راتوں میں گھر سے نکل جاتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں حضرت طلحہ؟ میں پیچھے پیچھے حضرت عمر کے گیا، عمر ایک مکان میں داخل ہوئے، اس سے نکلے دوسرے مکان میں داخل ہوئے، صبح ہوتی ہے، نماز فجر پڑھ کے حضرت طلحہ کہتے ہیں میں دونوں گھروں میں گیا، پہلے گھر کے اندر پہنچا تو گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک نابینا ضعیفہ اور کمزور عورت ہے، آنکھوں سے اندھی نابینا عورت ہے۔ دوسرے گھر میں گیا تو دوسرے گھر میں ایک بزرگ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو اتنا کمزور ہے اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں حضرت طلحہ، میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا ضعیفہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، تجھے معلوم ہے تیرے گھر میں رات کو کون آیا تھا؟ اس ضعیفہ نے کہا رات میں نہیں، ہر رات آتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت طلحہ نے کہا نام معلوم ہے تجھے اس کا کون ہے؟ کہا نام تو نہیں پتا لیکن کام اس کا ضرور پتا ہے، وہ میرے گھر میں رات کو آتا ہے۔ جب بستی میں خاموشی چھا جاتی ہے، لوگ محو استراحت ہو جاتے ہیں، بستروں پہ سو جاتے ہیں، کوئی آنے والا آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتا ہے، میرے گھر کی صاف صفائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، گوشت بھی لے کر کے آتا ہے، گھی بھی لے کر کے آتا ہے، کھجور بھی لے کر کے آتا ہے، نمک بھی لے کر کے آتا ہے، کھانے پینے کا سامان لے کر کے آتا ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا تھا ضعیفہ تجھے نام پتا ہے وہ کون ہے؟ ضعیفہ نے کہا تھا مجھے نام نہیں پتا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ حضرت عمر کے اندر نیکی کا کتنا جذبہ ہے، خیر خواہی کا کتنا جذبہ ہے، بوڑھی عورت کو نہیں پتا لیکن حضرت عمر اس کے گھر میں صاف صفائی کر رہے ہیں، اس کے گھر میں اللہ اکبر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اندھی عورت کے گھر میں گھی پہنچا رہے ہیں، گوشت پہنچا رہے ہیں، کھجور پہنچا رہے ہیں، جو پہنچا رہے ہیں۔ حضرت اسلم کا بیان ہے، کون حضرت اسلم؟ حضرت اسلم عمر بن خطاب فاروق اعظم کے غلام ہیں، آپ کے اللہ اکبر نوکر ہیں، خادم ہیں، ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ عمر جب راتوں میں کشت کرتے تھے تو حضرت اسلم بھی ساتھ نکلا کرتے تھے، مدینے میں کشت کرتے رہے، مدینہ المنورہ سے 3 میل کے مسافت کی دوری پہ چلے گئے، ایک مقام پر جب پہنچے ہیں کیا دیکھا، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا اجازت لو اندر جا کر کے دیکھو رات کے وقت میں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت اسلم اندر گئے، جا کر کے کیا دیکھا، چولہا جل رہا ہے، ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، بچے ایک عورت کے ارد گرد آزو بازو بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ خادم نے جب پوچھا، عورت نے کہا میں رو رہی ہوں حضرت عمر کو، کا کیا مطلب؟ بولے میرے گھر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے سر سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، گھر میں پکانے بھی کچھ نہیں ہے، بچوں کو بھوک نے نڈھال کر دیا، بچے کھانے طلب کر رہے ہیں، میں نے بچوں کو بہلا کر کے سلانے کے لیے چولہے میں آگ جلا کر کے خالی
ہانڈی کو رکھ دیا ہے، لیکن بھوک اتنی لگی ہے کہ بچوں کی بھوک بچوں کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت اور گلہ نہیں ہے، اگر شکایت ہے تو عمر بن خطاب سے ہے کہ عمر تو نبی کی امت کا خلیفہ ہے، اگر سسرال والوں نے خیال نہ کیا تو کوئی ٹینشن نہیں، میکے والے بھول گئے، بھول ہی جاتے ہیں غریبوں کو، لیکن عمر کو تو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ عمر کی شکایت کروں گی اللہ کی عدالت میں۔ حضرت اسلم نے کہا تھا دروازہ لوک مت کرنا، ابھی آ رہا ہوں تیرے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے۔ حضرت عمر سے کہا، غضب ہو گیا، عورت آپ سے شکوہ شکایت لے کر کے دل میں بیٹھی ہے۔ حضرت عمر بیت المال آئے، اللہ اکبر، گھی کو لیا، کھجور لیا، گوشت لیا، کھانے پینے کی اشیاء کو لیا، اللہ اکبر، کپڑے میں لپیٹا، اپنے کاندھے پہ رکھا، لے کر کے چلنے لگے۔ آج کے نیتاؤں کی طرح نہیں تھے، باؤنسر لے کر کے چلتے ہیں، نوکر لے کر کے چلتے ہیں، اللہ اکبر، پرشاسن کو لے کر کے چلتے ہیں، تو آگے چل رہے ہیں تو پیچھے چل رہے ہیں۔ تیرا باپ بھی نہیں بچے گا موت سے، کوئی بچا لے گا تجھے موت سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں جو ظلم کرتا ہے وہ پرشاسن کی مدد لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ رات کو بھی ڈر کے سوتا ہے، پرشاسن ساتھ ہے، پولیس والے پہرا دے رہے ہیں، تب بھی ڈر کے سوتا ہے۔ لیکن ایک عمر تھا، ایک وِدھان سبھا کا ایم ایل اے نہیں تھا، آدھی دنیا کا بادشاہ تھا۔ اللہ کی قسم، نہ کوئی پرشاسن ہے، حفاظتی دستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، جب قیصر روم کا ایک قاصد آیا عمر سے ملاقات کے لیے، اس نے آ کر کے مدینے میں دیکھا، مجھے کوئی محل نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی بلند آشیانہ نظر نہیں آ رہا، تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا تھا ہمارا بادشاہ محل میں نہیں رہتا، ہمارا بادشاہ ہمارے درمیان رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، اور جب سونے کا نمبر آتا ہے جو کوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کے تکیہ بنا کے سو جاتا ہے۔ کہاں ملیں گے؟ بولے جنگل میں جا کر کے دیکھ لے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت عمر کوڑے کو تکیہ بنا کے کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ اللہ اکبر، بادشاہ کا قاصد آیا تھا، وہ حیرت میں پڑ گیا، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ بھول چکا تھا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کی یہ سادگی دیکھی تھی، قدم پکڑ کے بولا عمر کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظلم کرنے والے ڈرتے ہیں، کسی کو قتل کرنے والے یہ سمجھتے پتہ نہ ہم کب قتل کر دیں، ہم نے بھی کسی کو مارا ہے، کوئی ہمیں بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ اور جب تم لوگوں کی دعائیں لوگے، بد دعا نہیں لوگے، تو تمہیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھی پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دامن اتنا خراب کر لیا، ایک پولیس والے سے تو بھلا بھی نہ ہو رہا، دو لے کے چلنے ہیں، موت آئے گی دونوں کھڑے رہ جائیں گے۔ موت نے کسی کو نہ چھوڑا ہے نہ کسی کو چھوڑے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی اداکاری، اتنی نوابی کہ وہی تمہاری گاڑی کی کھڑکی کھولیں گے تبھی نیتا جی نیچے اتریں گے، وہی ان کو مطلب جوتی پہنائیں گے تبھی وہ جوتی پہنیں گے۔ مکاری اتنی، کوئی دعوت پہ بلا لے تو وہ بیچارے کھڑے ہو کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ مرغا کھا رہا، یہ بٹیر کھا رہا ہے، یہ میٹھا کھا رہا، شرم نہیں آتی؟ یہ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ وہ ظالم کام کھول کر کے سن لے، اسلام اس کو کہتے ہیں جب تو کھائے اپنے ساتھ میں رہنے والے سپاہیوں کو بھی برابر میں بٹھا کر کے کھلا، تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر جو نوکر کو بھی ساتھ میں لے کر کے کھاتا ہے۔ اپنے عمل سے اسلام کو حضرت عمر نے مگڑی آندھی طرف کی، حضرت اسلم بولے میرے مولا ہو آپ، میں کہا یار قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا گا، جب وہاں کوئی کسی کا نہ اٹھا گا تو یہاں مجھے اپنا اٹھانے دیں، خلیفہ میں ہوں تم تھوڑا ہی ہو، لے کر کے کاندھے پر چلے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، ملے گی خود بخود منزل۔ مولانا کاشف صاحب یہ شعر آپ کے حوالے سے، ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ یہ جتنے پردھانی لڑنے والے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے ہیں پرتیاشی بن کے، اگر یہ حضرت عمر کو پڑھنا ہے نا قسم خدا کی سب ختم ہو جائیں گے، بھاگوں گے، بولے ہم نہ لڑ لیں، ہم اکشن نہ لڑ لیں۔ اگر یہ سمجھ لیں حضرت عمر کی زندگی کو، لوگ تلاش کریں گے پرتیاشی لاؤ، کوئی آ ہی نہ رہا۔
حضرت عمر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے تھے، کوئی مکان اپنا نہ تھا، پھٹا ہوا لباس پہنتے تھے، 17-18 پیبند حضرت عمر کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ رات میں سوتے نہیں تھے، کبھی سوتے تھے تو اللہ اکبر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر روتے تھے۔ حضرت عمر کی بیوی جب معلوم کرتی تھی حضور آپ ایک وقت تو سوتے نہیں ہو، کبھی آرام کرتے بھی ہو تو اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہو، کہا اس لیے روتا ہوں آدھی دنیا کا بادشاہ بن گیا، کسی نے اگر میری شکایت کر دی، اگر میں اس کا حق ادا نہ کر سکا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے خدا ترسی۔ حضرت عمر فاروق اعظم لے کے چل رہے، شاعر اسی کی منظر کشی کر رہے ہیں، ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ گھر میں پہنچے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، کھانا بن کے جب دسترخوان پہ آیا، آپ نے ٹھنڈا کھانا کر کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے ان بچوں کو، یتیموں کو کھلا دیے۔ یتیم بچے شکم شیر آسودہ، ان کے پیٹ بھر گئے۔ عورت دل کی بڑی سچی تھی، غریب تھی، غریب جس نے جو پایا ہے غریبوں کی دعاؤں سے پایا ہے۔ اپنی شادیوں میں، اپنے ولیموں میں، اپنے پیٹوں کے ولیموں میں بدھائک جی کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، لیکن خدا کی قسم قرآن پڑھنے والوں کو ضرور بلا لو، یتیموں کو ضرور بلا لو۔ حضور فرماتے سب سے اچھا ولیمہ وہ ہے جس میں یتیموں کو شامل کیا جائے۔ اللہ کی قسم انہیں کھلا دیا، ان کے پیٹ بھر گئے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی نے فرمایا تھا اپنے مرید سے، یہ گوشت میں کھاؤں گا میرے پیٹ میں جائے گا، پیٹ سے نکل کے خاک میں چلا جائے گا، لیکن جب اس گوشت کو کوئی یتیم کھائے گا، یتیم کے پیٹ میں جائے گا، اور یتیم کے پیٹ میں جانے کے بعد عرش الہی پہ پہنچے گا، اللہ کے عرش پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اپنی سوچوں کو بدلو، فکر کو بدلو، غریبوں کو اپنے ولیموں میں بلایا کرو، اپنی براتوں میں، اپنی شادیوں میں یتیموں کو شامل کیا کرو، غریبوں کو شامل کیا کرو۔ بند کرو نوٹنکی، کوئی کسی کے بڑھانے سے نہیں بڑھتا۔ بولے نیتا جی آئیں گے تو ہماری پہچان بنے گی، نہیں، پہچان خدا بناتا ہے۔ اللہ جب جسے چاہتا ہے چمکا دیتا ہے۔ کوئی کسی نے جانا تھا یہ بنیں گے ایم ایل اے، کسی کو پتا تھا یہ پہنچے گا اتنا بڑا آدمی بنے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ جسے اٹھاتا ہے وہ اٹھتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، حضرت عمر نے کھانا کھلا دیا، وہ غریب عورت، وہ بیوہ عورت ہاتھ اٹھا کے دامن پسار کے بولی، رات کی تاریکی میں بولی، یا اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ آدھی دنیا 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اور حکمران اسے بنا دے۔ حضرت عمر نے سنا، سننے کے بعد کہا اے میری بہن، میری ہمشیرہ، اس کا مطلب تو عمر سے ناراض ہے، خطاب کے بیٹے سے برہم ہے۔ عورت نے کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ کہا عمر کو معاف کر دے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ عورت نے کہا تھا تم عمر کی کیوں سفارش کر رہے ہو، عمر کی کس وجہ سے حمایت کر رہے ہو؟ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، بلکہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، نہ مال کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن نہ تو بیٹے کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ نیتا کردی کام آئے گی۔ اللہ کی قسم کام آئے گا تو وہ دل کام آئے گا جس دل میں تکبر نہ ہوگا، جس دل میں غریبوں کا پیار ہوگا، جس دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی، جس دل میں اللہ کا پیار ہوگا، وہی انسان میدان محشر میں کامیاب ہوتا نظر آئے گا۔ سنیے حضرت عمر کی بارگاہ میں جب عورت نے کہا تھا میں تو عمر کی شکایت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کرو گی، حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا تھا اے بہن جتنا کوسنا ہے آج کوس لینا، جتنی گالی دینی ہے آج گالی دے لینا، لیکن قیامت کے دن عمر کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالنا، دامن پکڑ کے شکایت نہ کرنا۔ عورت نے کہا تھا آخر تو بتا دے تو کون ہے؟ عمر کا اتنا صفت
سفارشی بن کے بات کر رہا ہے، عمر کے اتنا پیار اپنے دل میں رکھتا ہے، عمر کا اتنا بڑا حمایتی ہے، آخر تو کون ہے؟ عمر سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ حضرت عمر جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، جن کی رائے کے مطابق 27 قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جسے میرے نبی نے دعا کر کے مانگا ہے، جسے مراد رسول اور مراد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ بیوہ عورت کے سامنے تڑپ کے بولے او بہن عمر کوئی اور نہیں ہے، عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جتنا کوشنا ہے آج کوشنے، قیامت کے دن شکایت نہ کرنا۔ تبھی تو عارف سیفی حیدرآبادی نے کہا تھا مل جائے دستار خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، آ جائے کہ دنیا اپنی ٹھوکر میں در اپنا ایمان عمر کے جیسا ہو۔